الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين أما بعد فقد قال إمام حسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم إني لم أخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب إصلاح أمة جدي صلى الله عليه وآله وسلم أريد أن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وأسير بسيرة علي بن أبي طالب صلوات عجل فرجهم أجمعين عزیزان گرامی و عزاداران امام مظلوم علیہ السلام، میں اور آپ مسلسل فرش عزا کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ فرش عزا میرے اور آپ کے لیے ایک ایسا راستہ بنا دے کہ لشکر امام میں شامل ہو سکیں۔ واقعہ کربلا ہو چکا، واقعہ کربلا اب ہو چکا ہے، ائمہ کی شہادتیں اپنے اپنے مقام پر ہو چکی ہیں، اب ایک امام باقی ہیں پردہ غیب میں، ان کے آنے کی ہے تیاری۔ جب ان کے آنے کی تیاری ہے اور مجھے اور آپ کو اس لشکر کا حصہ بننا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ماضی کے کوئی کردار ہماری ذات میں ابھی تک موجود ہو،
ماضی کا کوئی چھپا ہوا کردار، اور میں اور آپ ابھی تک اسی کردار کو لیے اندر پھر رہے ہوں اور ہمیں معلوم ہی نہ ہو، ہمیں توجہ نہ ہوئی ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے لیکن اسے خود پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ اسے احساس دلایا جاتا ہے کہ تمہارے ڈگمگاتے قدم بتا رہے ہیں کہ تم بیمار ہو۔ وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو نہیں پتہ چلا۔ کہتا ہے جی آپ کو احساس نہیں ہو رہا، لیکن ہم نے آج آپ کو جو چلتے ہوئے دیکھا۔ اب ہمیں اور آپ کو کون کون چلتے ہوئے دیکھ رہا ہے؟ مولا کے چاہنے والوں کو کون کون چلتے ہوئے دیکھ رہا ہے؟ اور یہ مجھے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ میرے اور آپ کے کتنے قدم ڈگمگا رہے ہیں، کبھی دائیں جا رہے ہیں کبھی بائیں جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ نہ دائیں صراط مستقیم ہے نہ بائیں صراط مستقیم، نہ دائیں نہ بائیں۔ بتائیے دائیں بائیں ہے صراط مستقیم؟ نہیں، صراط مستقیم ایک سیدھا راستہ ہے۔ اس سیدھے راستے پر نہ دائیں جانا ہے نہ بائیں جانا ہے، بس سیدھے چلے جانا ہے۔ تو آیا میری اور آپ کی عملی زندگی میں، کیونکہ دیکھو ایک زندگی تو یہ ہے کہ جسے میں اور آپ زمین پر گزار رہے ہیں، اور ایک زندگی وہ ہے جو زمین کے نیچے جانے کے بعد گزارنی ہے۔ تو نیچے جا کر زمین میں گزارنی ہے، وہ زندگی اور اس زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں جانے کے لیے یہاں پر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ یہاں کی زندگی کو اگر حقیقی زندگی میں تبدیل کر دیا تو نیچے کی زندگی، مٹی میں جانے والی زندگی جو ہے وہ بڑی کشادہ ہوگی، وہ قبر کشادہ ہو جائے گی۔ کسی سے گزارش کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی سے کہنا نہیں پڑے گا کہ فلاں ابن فلاں کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ اور میں نے اور آپ نے جو پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے والوں کو، آپ نے دیکھا کبھی کسی کو؟ پیچھے مڑ کر دیکھا کریں کہ جب یہ گزارش کی جا رہی ہوتی ہے سورہ فاتحہ کی گزارش ہے، تو مولانا صاحب تو اپنی فاتحہ پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، انہوں نے تو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، باقی پیچھے بیٹھنے والے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ بھی جماعت ہے۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید یہ بھی مثل جماعت ہے، انہوں نے پڑھ لیا اور ہم نے ہاتھوں کو اٹھا لیا، گویا کہ فاتحہ ہو گئی۔ جس نے پڑھی اس کی تو ہو گئی بھائی، جس نے پڑھی ہے ان کی فاتحہ ہو چکی ہے، اور جنہوں نے نہیں پڑھی اور ابھی تک خالی ہاتھ ہی اٹھائے ہیں، تو ہاتھ تو اٹھائے ہیں لیکن فاتحہ نہیں ملی ہے۔ یہ پریکٹیکل ہے، میں اور آپ مسلسل اسی پریکٹیکل سے گزر بھی رہے ہیں۔ لہذا آپ اگر مجھے اپنے مرحومین کے سلسلے میں کبھی بھی سورہ فاتحہ کی گزارش ہوتی ہے، یقین مانیے میں نے سورہ فاتحہ کی گزارش کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب میں کہتا ہوں ایک صلوات پڑھ دیجئے، محمد اور آل محمد، صلی اللہ محمد عجل فرجہم۔ یہ شاید آسان ہے، آگے آنے والے وقت میں شاید یہ بھی شاید نصیب نہ ہو، اور واٹس ایپ ایجاد کرنے والے کو خدا نہ جانے کون سا اجر عظیم دے گا کہ جس نے صلوات کا بھی اسٹیکر ایجاد کر دیا ہے، فاتحہ کا بھی اسٹیکر ایجاد ہو گیا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ماتم کرتا ہوا بھی ایک اسٹیکر نظر آ رہا ہوتا ہے، بڑا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے وہ والا اسٹیکر مجھے، کہ اس میں ایک کارٹون سا بنا ہوا ہے لیکن وہ ماتم کر رہا ہے۔ آپ لوگ بھی کبھی کبھی دیکھ لیا کیجئے، ہم لوگوں کے مرنے کے بعد ہماری فاتحہ اسٹیکر کے ذریعے سے ہوا کرے گی، اور ممکن ہے کہ سارا ایصال ثواب اسٹیکر ہی کے ذریعے سے چل بھی رہا ہو، سارا نظام اسٹیکر پر آ جائے گا، کیونکہ اب آپ میں سے کسی، ہم میں سے کسی کے پاس بھی وقت نہیں ہے
وہ کہہ رہے ہیں بھائی میں بھی کما رہا ہوں، بیوی بھی کما رہی ہے، بچے بھی کما رہے ہیں، سب ہر شخص گھر کا کمانے پر لگا ہوا ہے، اور کسی طور پر بھی پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ایک بھی کما لے، پرانے دور میں بھی تو ایک ہی کماتا تھا نا، اب پورا گھر اطمینان سے بیٹھ کر صبر شکر سے کھا لیا کرتا تھا۔ وہ اس لیے صبر شکر سے کھا لیا کرتا تھا کہ محرم کے 10 جوڑے نہیں بنتے تھے۔ محرم کے 10 جوڑوں کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ پرانا ململ کا کرتا نکلتا تھا جناب علی، اسی کو رنگریز کو دیا جاتا تھا، وہ رنگ آ کر آ جایا کرتا تھا، اور اس کی باری جب ختم ہوتی تھی جب وہ تیرا ہو جائے، یعنی اب ہاتھ لگانے سے بھی وہ پھٹنے لے کے قریب بس پہنچ جایا کرتا تھا، تب کہیں جا کر اس کرتے کو پھینکا پھر بھی نہیں جاتا تھا، بڑھایا جاتا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ لہذا اب یہ آنے والا جو دور ہے، یعنی میں آپ لوگوں سے بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنا ماضی بتاتے رہا کریں کہ ہم اصل میں کیا تھے، ہماری اصل کیا تھی۔ یہ تو اب ہم شیرمال کے قابل ہوئے ہیں، کیا خیال ہے جناب؟ یہ شیرمال بانٹنے کے اب ہم کہیں جا کر قابل ہوئے ہیں، اور جب شیرمال بانٹنے کے قابل ہو گئے تب کہہ رہے ہیں کہ صاحب گزارا نہیں ہو رہا۔ یعنی یہ کیسی غربت ہے؟ میں یہ حیران ہوتا ہوں بعض اوقات، یہ کیسی غربت ہے کہ غریب سے غریب آدمی بھی بریانی کی دیگ کرنے کو تیار ہے، اور اس کے بعد بھی کہتا ہے میں غریب ہوں۔ جبکہ پرانے دور میں سارا نظام اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اب یہ ساری چیز جو ہے ریکارڈ ہو رہی ہے، اور شاید کسی وقت کسی کو سننے کی فرصت مل جائے، وَإِلَّا اب بھی بہت کارآمد مواد پرانے علماء کا یوٹیوب پر اور فیس بک پر موجود ہے، لیکن سننے والا نہیں ہے۔ سننے کے لیے اب بھی لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ ہماری ساری تقریر میں سے ایک 30 سیکنڈ کا کلپ نکالا جائے گا کارآمد سا، جسے سوچا جائے گا کہ شاید یہ کارآمد ہے، وہ 30 سیکنڈ کا کلپ، اور وہ 30 سیکنڈ کا کلپ بنا کر پھر نیچے ایک وضاحتی بیان بھی لکھا جائے گا کہ اس 30 سیکنڈ میں انہوں نے یہ کہا ہے۔ وہ پہلے وہ پڑھے گا کہ ہاں یہ میرے متعلق ہے تو صحیح ہے، تو وہ ڈاؤن لوڈ کر لے گا، اور کہے گا کہ نہیں اس کے نیچے کی ہیڈ لائن بتا رہی ہے کہ یہ ہم سے متعلق نہیں ہے، جو بھی کچھ اس میں بیان ہے 30 سیکنڈ کا، اٹھا کے کچرے کی ڈبے میں، یعنی موبائل میں کچرے کا ڈبہ بھی ہے۔ وہ اتنا زبردست کچرے کا ڈبہ ہے کہ اس میں قرآنی آیات کو بھی ڈال دیا جاتا ہے، اور جو کسی شخص نے ایام ازاں میں لطیفہ بھیجا ہے، جی ایسے بھی ہیں جو ایام ازاں میں 12 محرم کے بعد لطائف کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ سے وہ لطیفے اب بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، پھر یہ لطیفہ بھی اسی ڈبے میں، وہ مجلس بھی اسی ڈبے میں، وہ قرآن مجید کا وہ سارا سلسلہ بھی اسی ڈبے میں۔ اب ایک نیا موضوع چھیڑ دیا مولانا نے، اب کل سے پوچھنا شروع کر دیں گے جائز ہے، ڈالیں کہ نہ ڈالیں؟ جناب میں آپ سے یہ فیس بک والوں سے آپ سے مخاطب ہو گیا ہوں جناب، نہیں میں آپ نہ ڈریں، نیچے بیٹھنے والوں آپ سے میں مخاطب ہی نہیں ہوں، میں تو اس ننھے سے ایک سوراخ سے مخاطب ہوں جس میں کیمرہ لگا ہوا ہے، جو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر گفتگو کر رہا ہوں۔ کیا خیال ہے جناب؟ اب جلدی سے یہ بچے جناب لے ٹک اٹک جناب علی بیٹھیں گے نیٹ پر، اب پوچھیں گے آقا کو، آقا آپ اس بارے میں آپ کا کیا آپ ہمیں بتاتے ہیں جناب؟ آخری تو پوچھا ہی نہیں کچھ بھی، جو پوچھنا تھا وہ پوچھا نہیں ہے۔ عزیزان، میں اور آپ جس نہج پر جا رہے ہیں، کیونکہ مجھے اور آپ کو اب یہ سفر جو میں کر رہا ہوں
یعنی آج میں جو آپ کے پاس پہنچا ہوں ایک مومن کو دفن کر کے یہاں پر آیا ہوں، اس کے جنازے میں شرکت کی، اس کی تلقین پڑھائی، اس کو قبر کے حوالے کیا، خدا حافظی، اور جناب علی دوبارہ سے زندگی کے کاموں میں مگن، ایسے ہو گئے دوبارہ سے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ آج ایک ایسے شخص کو میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر آ رہا ہوں کہ جو زیادہ کوئی پڑھا لکھا، کوئی علمی شخصیت نہیں تھی، انتہائی عام سا انسان تھا، بہت ہی عام سا انسان تھا۔ یعنی اس کی رفتار گفتار، اس کو اٹھنا بیٹھنا، اس کو اگر عام طور پر بھی کوئی دیکھے تو دیکھنے کے بعد وہ اندازہ کرے ہاں بس صحیح، بس جیسے ہم ہیں ویسے یہ بھی ہیں جناب علی۔ لیکن آج جب میں اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کے سلسلے میں فرائض کو انجام دے رہا تھا تو مجھے اپنا ماضی یاد آ رہا تھا کہ مجھے اس منبر تک پہنچانے والا وہ شخص تھا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ مجھے محراب پر کھڑا کرنے والا وہ شخص تھا۔ محراب عبادت میں اس شخص نے کہا ریاض الحسن، ان کا نام ہے، عسکری رضا ان کی ولدیت ہے، اور ریاض الحسن آج ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں، لیکن یہ ریاض الحسن وہ صاحب تھے کہ جن کو میں بڑے اطمینان سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس شخص نے اور اس جیسے دوسروں نے، اس کے ساتھ ایک پوری ٹیم تھی چند افراد کی، انہوں نے مل کر کہا تھا کہ قبلہ آپ امر بالمعروف کریں، آپ حلال اور حرام کو انتہائی آزادی سے بیان کریں، ہم پیچھے موجود ہیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، یا ہم مجمع کے اندر موجود ہیں، ہم اس مجمع کو سیدھا، ہم فتنہ پروروں کے فتنوں کو رگڑنے کے لیے کافی ہیں، آپ حق کو بیان کیجئے، ہم حق کا دفاع کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں مرحوم کے لیے، صلی اللہ۔ آیا آپ لوگوں نے اپنے علاقے کے علماء کو اس طریقے سے آگے پیش کیا کہ قبلہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بیان جاری کیجئے، آپ بتائیں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، آپ جو ہمارے درمیان میں، ہماری گلی کوچے میں جو کچھ بھی حرام کاریاں، حرام خوریاں ہو رہی ہیں، آپ اس کو بیان کریں، آپ نے جو دیکھا ہے بیان کریں، ہم میں بھی کوئی عیب ہے تو ہمیں بیان کیجئے۔ اب واقعاً میرا 25 سال یا 30 سال کا میرا ان کے ساتھ تھا، اور اس دوران میں دیکھتا تھا کہ جناب علی اگر وہ کوئی غلطی کرتے تھے، میں بھرے مجمع میں کہتا تھا کہ اس شخص نے یہ غلطی کی ہے، اب وہ بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر کہتا تھا مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ایسے ہوتے ہیں عالم پرست، اسے کہتے ہیں عالم دوست، اسے کہتے ہیں عالم کو منبر تک پہنچانے والا۔ آپ کے بعد بلتستان اور گلگت کے علماء پچھلے دور میں دیکھیں تو وہ بہت بڑی تعداد میں آپ کے پاس موجود تھے، اور ابھی بھی موجود ہیں، وہ تقوی اور پرہیزگاری میں بہت آگے ہیں، وہ علمی صلاحیتوں میں بھی ہم سے کئی گنا آگے ہیں، لیکن ہم مہاجرین نے اور ہم سادات نے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی، ہم کبھی ان کو آگے لے کر نہیں آئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ علمی خزانہ آہستہ آہستہ ناپید ہو گیا، اور آپ کو کیونکہ زبان کا مزہ چاہیے تھا، بھائی آپ کو زبان کا مزہ چاہیے تھا اور کانوں کا سرور چاہیے تھا کہ کوئی ایسا کلام کرنے والا ہو کہ ہم نیچے بیٹھ کر بس واہ واہ کرتے کرتے ہمارا دم نکل جائے، کوئی ایسی یہ تقریر کر لیں، کوئی ایسا کلام ہم کو سنا دے تو کہتے تھے جناب علی کہ ہم نے نماز کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے اور منبر کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے۔ اللہم صلی اللہ
تو بالکل مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے مولا علی کے زمانے میں کچھ لوگ آ کر کہا کرتے تھے کہ دسترخوان فلاں کا اور امامت علی کی. یاد آ رہا ہے یا نہیں؟ تو وہ کہتے تھے نماز پڑھنا ہے تو علی کے پیچھے پڑھیں گے، اور زبان کے لقموں کے مزے لینے ہیں تو فلاں کے دسترخوان پر جائیں گے. تو ہر دور میں یہ مزاج رہا ہے، ہر دور میں یہ مزاج رہا. اب 2021 جو کہ ابھی اختتام کے بالکل نزدیک ہے، اور اپنی زندگی کا کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے. ہم سے تو ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا. ہم نے زندگی میں جتنے لمحے بیٹھ کر ممبر پہ گزار دیے، ہم سے حساب لیا جائے گا. بتاؤ تم نے قوم کی کیا اصلاح کی؟ آیا تم نے انہیں کچھ دے کر بھیجا یا ان کو خالی بھیجا؟ اگر تم نے ان کو خالی بھیجا ہے تو آؤ قبر میں ہم تمہیں بھریں. ہمارے بھرنے کی باری آ جائے گی، پھر ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. یاد آ رہا ہے نا کہ امام کا یہ وصیت نامہ ہے کہ میرا مدینے سے نکلنے کا مقصد جو ہے وہ فساد نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، قبضہ نہیں ہے، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی. میں جو اب یہاں سے مدینے سے کوچ کر رہا ہوں، نکل رہا ہوں، وہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اب یہ قابل اصلاح ہو گئے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل. یہ حق اور باطل میں تمیز نہیں کر پا رہے ہیں. یہ مجھے جانتے تو ہیں کہ میں حسین ابن علی ہوں، یہ مجھے جانتے تو ہیں کہ میں نواسہ رسول ہوں، یہ میری معرفت یہاں تک رکھتے ہیں کہ یہ جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو یہ ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو مومنین یہاں پر جو چند چہرے مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں جن کا تعلق ایام اعزا کی پہلی مجالس سے جعفر طیار سے ہے، اب وہ یہاں پر مجھے نظر بھی آ رہے ہیں. آپ سب سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ بعض میرے موضوعات دوبارہ سے یہاں ریپیٹ ہوں گے. میں اس کے لیے بہت زیادہ، ایک آدمی بھی اگر یہاں پہ موجود ہے میں اس کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے نا. وہ کہے مولانا میں یہ ساری باتیں وہاں سن چکا ہوں، ابھی نیا موضوع سننے کے لیے آیا تھا، آپ نے پھر دوبارہ سے وہی پرانی بات دہرانا شروع کر دی ہے. اس لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. اور یہ مولانا آپ یہ دوبارہ سے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیا اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہاں ریکارڈنگ ہوئی ہے، وہاں پر ریکارڈ نہیں ہو سکی یہ ساری گفتگو. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس گفتگو میں کچھ جملے کارآمد ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور علی محمد. یعنی تاریخ اسلام کا جس وقت آپ مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خود جناب زینب سلام اللہ علیہا جب بی بی نے شہر کوفہ میں زندگی اپنی شروع کی ہے اپنے بابا کے حکم سے، آپ مدینہ سے واپس جناب علی تشریف لے آئی ہیں کوفہ میں، تو 4.5 سال یا 4.25 سال یا جو بھی وقت ہے، اگر آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو جناب زینب سلام اللہ علیہا یہاں پر کوفے کی خواتین کو درس دیا کرتی تھیں. کوفے کی خواتین سے روزانہ ہم کلام ہوا کرتی تھیں، اور جن کی تعداد تاریخ نے ہزاروں میں بتائی ہے. ہزاروں کی تعداد میں خواتین کوفے میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کی پاس آ کر زانو ادب طے کرتی تھیں اور دین کو سیکھا کرتے تھے. ان کی تعداد اچھی خاصی لکھی گئی ہے کتابوں میں. اب یعنی کوفہ میں کوئی ایسی خاتون نہیں تھی جو جناب زینب کو نہ جانتی ہو. یعنی جناب زینب کا تعلق کوفہ سے کب تک رہا؟ 40 ہجری تک. 40 ہجری میں امیر المومنین کی
شہادت واقع ہوئی اور 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے. تو کتنا ٹائم پیریڈ ہے؟ 20 سے 21 سال. اب اگر 20 سال کی بھی بچیاں سامنے آ کر بیٹھتی ہوں گی، 20 سال کی بھی بچیاں اگر سامنے آ کر بیٹھتی ہوں گی، یا 15 سال والی بچی بھی اس درس میں آ کر بیٹھ رہی ہے، یا جناب علی 40 سال کی عمر کی بھی کوئی پختہ خاتون اس درس میں آ کر بیٹھ رہی ہے، تو آیا 61 ہجری میں اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 60 سال. جو 20 سال والی ہے وہ 40 سال، جو 15 سال والی ہے اس حساب سے آپ حساب کرتے چلے جائیے. اس کا مطلب ہے کہ اب پتھر مارنے والوں میں اب یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بازار کوفہ میں زینب کو کوئی نہیں جانتا تھا. یہ جاننے والے تھے سارے کے سارے. بازار کوفہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب کوفہ میں جب آ رہے تھے تو ان کو اطلاع دی گئی کہ یہ تماشائی ہیں، کوئی آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ انہیں معلوم تھا. کوفے کی عورتوں نے اپنے شوہروں کے آگے جا کر ہاتھ جوڑ دیے. دیکھ نہیں رہے کہ ابن زیاد کیسی کیسی دھمکیاں دے رہا ہے، دیکھ نہیں رہے پسر سعد نے کیسے کیسے ہم کو دھوکہ دیا ہے، یہ مار دے گا، یہ ظالم ہے، لہذا ہمیں اپنا سہاگ بچانا ہے. وہ سہاگ بچانے کے لیے گئی اور آگے بڑھ کر اپنے شوہر کو گھر میں لے گئی ہے. کوئی آگے بڑھا اور اس نے اپنے جوان بیٹے کو لے جا کر گھسیٹتی بھی اپنے گھر میں لے گئی ہے. 2 دن بخشوں گی اگر تو نہیں یہاں پہ آئے. اور یہ عورتیں تھیں ساری کی ساری. یہ کون سی خواتین ہیں؟ اگر فرض کیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ان میں سے ایک خاتون بھی درس زینبیہ والی نہیں تھی تو یہ گئی کہاں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. مولا کی جس وہ تاریخ دیکھتے چھٹے امام کی، تو چھٹے امام کے بھی درس میں 4 سے 6 ہزار طالب علم روزانہ تشریف لایا کرتے تھے. 4 سے 6 ہزار تک کا عدد کتابوں میں تحریر کیا گیا ہے کہ اتنے لوگ جعفر صادق کی شاگردی میں تھے. جب چھٹے امام کو شہید کیا گیا یہ 4000 شاگرد کہاں تھے؟ تو پتہ چلا کہ درس لینے کے لیے تیار تھے، علم لینے کے لیے بھی تیار تھے، بالفاظ دیگر ہماری طرح سے واہ واہ کرنے کے لیے بھی تیار تھے، نعرہ لگانے کے لیے بھی تیار تھے. لیکن جس امام نے اپنے موقع پر کہا کہ حل من ناصر ینصرنا، کہ کوئی ہے ہماری مدد کرے، تو ہر طرف سے لوگ دور دور ہٹنا شروع ہو گئے. یہ کل والا کردار ضحاک بن عبداللہ کا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس سے کیا نتیجہ نکلا ہے کہ وقت آخر تک ایک شخص مولا کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، مولا کا ساتھ دے رہا ہے، مولا کی جانب سے لڑ بھی پورا جہاد کر رہا ہے آگے بڑھ کر، لیکن مولا سے کہہ رہا ہے مولا میں مرنے کو تیار نہیں ہوں، مولا میں آپ کے زیر سایہ رہتے ہوئے تلوار تو چلا لوں گا، اور جب تک چلاتا رہوں گا جب تک آپ اکیلے نہ رہ جائیں. اور اس نے وعدہ پورا کیا. جب مولا تنے تنہا رہ گئے یہ نکل گیا، مولا کے پاس آئے گا، مولا آپ نے کہا تھا کہ مجھے راستہ، یہ معجز نما ہے امام، ہے معجز نما کہ نہیں ہے؟ مولا نے اشارہ کیا جناب علی، فوج اشقیہ اندھی ہو گئی جناب علی، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، مولا نے ان کو راستہ دے، جاؤ چلے جاؤ. یہ شخص اپنے امام کو چھوڑ کر چلا گیا ہے. اس طرح کے کئی واقعات ہیں. سال گزشتہ کا جو واقعہ شاید آپ کے ذہن میں ہو، عبداللہ ابن مطیع، یاد آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک کردار ہے عبداللہ ابن مطیع کا.
یہ کون صاحب ہے عبداللہ ابن مطیع کا؟ یہ بھی ایک صحابی کہہ لیجئے ان کو. تو بھائی صحابی اسی کو کہا جاتا ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو، جس نے رسول اللہ کا زمانہ دیکھا ہو، جس نے رسول اللہ کی گفتگو اپنے کانوں سے سنی ہو، جس نے حسن اور حسین کو دوش رسالت پر چڑھتے ہوئے دیکھا ہو، کہ یہ وہ شخص ہیں. اور اسے جب مولا 28 رجب کو نکل رہے تھے تو اس شخص سے مولا نے، اس نے جب قافلہ ایک چھوٹا سا مدینے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو اس نے پیچھے سے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا میرا سلام قبول کیجئے. مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے قافلے کو روکا اور اس کو جواب سلام دیا. جب اس کو جواب سلام دے دیا تو اب اس شخص نے مولا سے پوچھا کہ مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ یاد آ رہا ہے واقعہ کہ نہیں؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ مولا کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے اس کو بتانا مناسب نہیں سمجھا. کہا کہ پوچھ تو رہا ہے لیکن نتیجہ نہیں نکلے گا، لہذا اس کو اپنی منزل بتانا فضول ہے. مولا نے خاموشی اختیار کی. مولا نے اس کو کہا کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں اور میں اکیلا نہیں جا رہا، میرے ساتھ میرے بیٹے، میرے بھتیجے، میرے بھانجے، میرے غلام، اور سب سے بڑھ کر میرے نانا کے بوڑھے صحابی میرے ساتھ ہیں، اور اس سے بڑھ کر میری بہنیں میرے ساتھ ہیں، میری پھوپھیاں میرے ساتھ ہیں، میری بیٹیاں میرے ساتھ ہیں. میرے ساتھ چلو گے؟ مولا کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ مولا کی زیارت کی یا نہیں کی؟ دیکھیں کل یہ بات ہو رہی تھی نا کہ میں اور آپ جب زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو میں اور آپ صرف زری کو دیکھتے ہیں، زری امام کو دیکھتے ہیں، اس میں مولا تو نہیں ہے، لیکن تصور یہ ہوتا ہے کہ یہاں مولا موجود ہیں. اور وہاں جا کر میں اور آپ جناب علی زیارت بھی کرتے ہیں اور اپنی دل کی ساری باتیں مولا ہی کو تو کہیں گے، اپنے تکلیف مولا کو نہیں کہیں گے تو اور کسے کہیں گے؟ مولا کے بعد پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہ سب کچھ ہوتا ہے اور اب میں اور آپ اسی طریقے سے زیارت امام کرتے ہیں. اب یہ عبداللہ جو ہیں، عبداللہ ابن مطیع، انہوں نے بھی مولا کی زیارت کی. اس کو زیارت ہی کہیں گے نا. لائیو دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے مولا کو، اپنی آنکھوں سے اس نے مولا کو دیکھا، اپنے کانوں سے جواب سلام وصول کیا. کتنا اس کا رتبہ بڑھ گیا ہوگا کہ اس نے مولا کو سلام بھی کیا، جواب سلام بھی ان کو مل گیا. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس کو جواب سلام مل جائے اس کی قسمت تبدیل ہو جاتی ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. اس شخص نے سب کچھ مولا کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد بھی مولا کا ساتھ جانے سے معذرت کری ہے. مولا دیکھ تو رہے میرے اتنی زیادہ درخت ہیں، اتنی زیادہ میرے کھیتی باڑی میری بہت زیادہ ہے. زمیندار تھے اپنے زمانے کے جناب علی، بہت زیادہ زمینیں ان کے پاس تھیں. کام مولا پہلو تہی کیا، مولا یہ میرے لیے مشکل ہے. مولا آپ جا تو رہے ہیں، آپ نے بتایا کہ آپ کے ساتھ کون کون جا رہا ہے، لیکن مولا معذرت، کہیں میں اور آپ ایسے نہ ہو جائیں کہ زمانے کا امام مجھے اور آپ کو بلائے، میں اور آپ زمانے کے امام کو بلائیں اور وہ آ بھی جائیں، اور جب آ جائیں اور مولا کہیں کہ چلو میرے لشکر میں، تو میں اور آپ کہیں مولا معذرت، مولا جوان بیٹیاں ان کی شادی کرنا ہے، مولا میری بیوی گھر میں موجود ہے، میرے والدین موجود ہیں گھر کے اندر. دیکھیں مولا کے حکم کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی ساری منطق آپ کے پاس رہ جائے گی، آپ کے ہیلے بہانے سب آپ کے لیے ہیں. مولا نے کہا چلو تو چلو والسلام، یہ اطاعت امام ہے. مولا نے کہا چلو. انہوں نے معذرت کی کہ مولا میں نہیں جا سکتا. مولا نے کہا صحیح ہے، کوئی بات نہیں، خدا حافظ. مولا اپنی سواری کی جانب بڑھ رہے تھے، پیچھے سے نے دوبارہ سے مولا کو آواز دیا، ارے مولا چلے نہ جائیں، ہمیں برکت لینا اپنے مولا سے. ہمارے گھر میں مولا کی سواری آ جائے کسی طریقے سے، مولا ہمارے گھر میں آ جائے، ہمیں برکت ملے گی، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی. یہی ہے نا ہم حدیث قصہ کیوں کرتے ہیں اپنے گھروں میں؟ اس لیے تاکہ پنجتن پاک تشریف لے آئیں. اور وہ لاتے ہیں
پھر ہم مولا سے کہتے ہیں مولا ہمیں یہ دے دیں، مولا ہمیں یہ دے دیں، مولا ہمیں یہ دے دیں، اور مولا دیتے بھی ہیں۔ اس پورے مجمع میں کوئی ایک آدمی بتائے کہ مجھے مولا نے نہیں دیا، ایک آدمی آج تک۔ اگر آپ نے نہیں مانگا، بغیر مانگے جو ملا ہے یہ بھی حسین ابن علی سے ملا ہے۔ صلوات علی محمد و علی محمد۔ یعنی آپ جو یہ خوش و خرم ہو رہے ہیں کہ ہمیں بغیر مانگے مل گیا، یہ بغیر مانگے نہیں ملا ہے۔ مولا کسی کا قرض اپنی گردن پر نہیں رکھتے ہیں۔ جناب زہرا دیکھتی ہے کہ یہ میرے بچے کے فرش عزا پر آیا ہے، یہ نہ مانگے ہم خود دے دیں گے۔ اس کو نہیں معلوم اسے کس چیز کی ضرورت ہے، ہم اس کی ضرورتوں کو جانتے ہیں۔ آج میں اور آپ اگر کسی بیماری سے بچے ہوئے ہیں یا کسی بڑی بیماری سے نکل کر پھر دوبارہ سے یہاں تک پہنچ گئے، یہ کہاں سے آئی یہ بات؟ یہ برکت کس نے دی ہے؟ یہ فاطمہ زہرا کی برکت ہے۔ مولا تو جا رہے تھے واپس، جب مولا جانے لگے یہ پیچھے سے دوڑا مولا کی طرف۔ اے فرزند زہرا آپ جا تو رہے ہیں، مجھے معلوم ہے، اس کو معلوم تھا کہ اب یہ واپس نہیں آئیں گے۔ کہا ایسا نہ ہو کہ یہ چلے جائیں اور میری دعا رہ جائے۔ اس کو یقین تھا کہ یہ جو کہہ دیں گے وہ ہوگا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ کن فیکون کے منزل پر ہیں، یہی منزل ہے نا، جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہو گیا، یہ اس منزل پر ہیں۔ یہاں عبداللہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا آپ جا تو رہے ہیں، جاتے جاتے میری آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہماری زمین کا پانی کتنا نیچے اتر گیا، ہمارے کنویں خشک ہو چکے ہیں، ہمارے یہاں بھی اترا بھائی ہوگا پانی۔ بورنگ کرائی تھی کہ نہیں کرائی تھی؟ نیچے چلا گیا پانی یا نہیں گیا؟ پہلے 40 فٹ پر اور 100 فٹ پر بھی پانی مل جایا کرتا تھا، 200 300 400 پر بھی پانی نہیں مل رہا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے۔ وہ جناب موسیٰ کا مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے جب بہت زیادہ تنگ کیا، یہ جناب علی بس جناب موسیٰ مشہور ہیں کہ ان کو غصہ بہت جلدی آ جایا کرتا تھا۔ جناب موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ چھاڑ کر خدا حافظ ہونا سے بس اب میں جا رہا ہوں، تمہیں تمہاری کشاورزی مبارک، تمہیں تمہاری گائے بھینسیں اور تمہارے درخت کنویں سب تم کو مبارک ہو۔ کہا جاتے جاتے وہ اتنے مطلب پرست لوگ تھے جناب، کوئی موسیٰ کو روکنے والا نہیں تھا۔ اے اللہ کے نبی اب نہیں کریں گے، رک جائیے۔ اچھا جا تو رہے، 2 کنویں اور، روک نہیں رہے تھے مولا۔ جناب موسیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، جاتے جاتے کہنے لگے 2 کنویں اگر اور ہو جائیں تو ہمارے قبیلوں کو پانی ذرا اضافی مل جائے گا۔ تو جناب علی انہوں نے ان کے لیے 2 کنویں کا مزید انتظام کر دیا۔ وہ کنویں کیا تھے؟ مثل پانی کا چشمہ تھے، ابلتے ہی رہتے تھے، ہر وقت ان سے پانی نکلتا رہتا تھا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ کہہ کر گئے تھے، یاد رکھیے گا ان باتوں کو۔ ابھی موضوع اچانک سے دماغ میں آ گیا کہ یہ پانی زمین میں نیچے کیوں اتر رہا ہے؟ یہ تو اوپر رہنا چاہیے نا، یہ نیچے کیسے چلا گیا ہے؟ پہلے چشمہ تھا، چشمے سے کنواں بن گیا، اور کنویں کے بعد وہ خشک بھی ہونا شروع ہو گیا، وہ نیچے سے نیچے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جناب موسیٰ جب جس وقت جا رہے تھے، یا جناب شعیب یا جناب موسیٰ علیہ السلام کے 2 نام میرے دماغ میں اچانک آ گئے جناب علی، وہ کہتے ہیں کہ قصص الانبیاء میں ان واقعات کو جا کے تلاش کیجئے، وہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ حیات القلوب میں جا کر تلاش کیجئے، وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گا، کیونکہ یہ ابھی یہ جو ہمارا لائیو سارا سسٹم چل رہا ہے، یہ گردن پکڑنے کے لیے اور ہم جیسوں کو نچوڑنے کے لیے کافی ہے۔ کہاں سے پڑھا، کہاں لکھا تھا، کیوں اتنی زیادہ چھوڑ، اتنا بیان کریں کہ جتنا لپیٹے میں آپ ہی کی زبان بول رہا ہوں کہ میاں یہ پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں۔ وہ جناب علی جناب موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ کر گئے کہ دیکھو یہ تمہارے کنویں جب تک تمہارے لیے پانی کا چشمہ ثابت رہیں گے، دیکھو ان کے پاس کوئی عورت نجاست کی حالت میں نہ جائے۔ دیکھو میں تمہیں دیکھ کے تو جا رہا ہوں،
نہ تمہارے ہاں سے کوئی مرد حالت نجاست میں اس کنویں کے پاس جائے، اور اگر گئے یہ دن بدن پانی نیچے سے نیچے اترتا رہے گا، کیونکہ اس پانی کو نجاست قبول نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اب اگر یہ میرے اور آپ کے گھروں کا پانی مسلسل نیچے سے نیچے اترتا چلا جا رہا ہے، ہمارے علاقوں کا پانی نیچے سے نیچے اترتا چلا جا رہا ہے، ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ کہیں اطرولہ کی زمین پر کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا ہے خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کہیں سولجر بازار میں کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا کہ پانی نیچے سے نیچے اترتا چلا جا رہا ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی فعل حرام ہو رہا ہے، ایک قطرہ نجس جس زمین پر گر جائے، اس زمین سے پروردگار عالم اپنے رزق کو چھین لیا کرتا ہے۔ رزق پروردگار حلال زمینوں پر ملا کرتا ہے، جہاں حرام کے کام زیادہ ہونے لگے وہاں سے برکتیں اٹھ جایا کرتی ہیں۔ یا عبداللہ مولا کے پیچھے پیچھے آیا، کہا مولا میرا کنویں کا پانی بہت زیادہ نیچے چلا گیا ہے، مولا کوئی دعا کر کے جائیے گا۔ فرزند زہرا ہیں، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، آپ تو خود کہتے ہیں کہ غیروں تک کی منتیں پوری ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ جناب علی اصغر کے جھولے پر غیر بھی آ کر مانگتے ہیں تو ان کی جھولی بھر جاتی ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا وہ مولا عبداللہ کو نہ دیں گے؟ عبداللہ پیچھے پیچھے آیا، مولا میرے لیے کچھ کیجئے۔ امام علیہ السلام نے عبداللہ کو کہا کہ صحیح عبداللہ تم ایک کوزہ لے کر آؤ اور پانی لیا، اس میں کچھ، وہ عبداللہ تھوڑا سا پانی کوزے میں لے کر آیا، امام علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا، امام علیہ السلام نے اس کوزے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور عبداللہ کے کنویں کی جانب چلنا شروع کیا۔ جیسے جیسے جاتے جاتے تھے پانی اوپر آنے شروع ہوتا تھا، اور مولا نے ایسا نہیں کیا، لب حسین اس پانی کو ہلکا سا لگایا ہے، لب حسین فقط لگایا ہے مولا، یہ وہ لب ہیں جو کچھ عرصے کے بعد خشک ہونے والے ہیں، جن لبوں کو رسالت چوما کرتی ہے، ان لبوں کو اگر کوئی خنجر سے لگائے، عزیزان یہ آ گیا جناب علی سامنے آیا، مولا سے دعا کی التجا کر رہا تھا، مولا نے وہ پانی لیا، اس کنویں کے حوالے کیا، کہتے جیسے پانی کو کنویں کے حوالے کیا، کنواں مثل چشمے کے شیریں پانی کے بہنا شروع ہو گیا ہے، پانی آتا جاتا تھا، عبداللہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں علماء، بیان کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ آج بھی عبداللہ ابن متی کے نام سے وہ کنویں آج بھی مدینہ میں موجود ہیں، لوگ بتاتے ہیں وہ کنواں موجود ہے۔ امام سے آپ نے کیا لیا، میں نے اور آپ نے کیا لیا؟ ہم بھی مولا سے یہی کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ کا احترام سر آنکھوں پر، مولا آپ کی منزلت اپنے مقام پر، مولا جو آپ کا رتبہ ہے میں اس کا انکاری نہیں ہوں، مولا آپ کے فضائل کا قائل ہوں، مولا آپ پر ہونے والے مصائب پر گریہ کناں ہوں، لیکن مولا آپ کا ساتھ، مولا میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں، مولا معذرت، مولا آپ جا تو رہے ہیں لیکن مولا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں۔ عزیزان ان کرداروں میں اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس زمانے کا امام آئے اور میں اور آپ پہلو تہی کر کے نکل جائیں کہ مولا صحیح ہے میں نے آپ کو بلایا تھا، مولا میں نے اپنے معاملات کے لیے آپ کو بلایا تھا، مولا میں نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا تھا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ کسی لشکر میں شامل کر لیں۔ مولا چلے جا رہے ہیں، مولا جا رہے ہیں، مولا نے ان کی، مولا چلے گئے، مولا آگے بڑھتے چلے گئے، کہتے ہیں عبداللہ جیسا کردار آپ نے دیکھ لیا، سہاق بن عبداللہ جیسا کردار آپ نے دیکھ لیا، اور مولا سے میں نے اور آپ نے فرش ازا پر یہی دعا کر لی کہ مولا ہمیں ان کرداروں سے بچا لیں، مولا ان کرداروں سے ہماری آنے والی نسلوں کو بچا لیں، مولا ہماری 7 پشتوں کو بچا لیجئے،
7 پشت. ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ مر جائیں لیکن ہمارے آنے والی 7 پشتیں جو ہیں وہ پہلو تہی کر کے نکلنا شروع ہو جائیں. بڑے عجیب عجیب واقعات بعض اوقات کہ اچانک سے نگاہ کے سامنے آ جاتے ہیں. کتاب ہے ریاض القدس، ہماری بڑی پرانی کتاب ہے جناب ریاض القدس، اس کا بڑا نام ہے. آقا صدر الدین قزوینی نے اس کتاب کو تحریر کیا. اس کتاب میں واقعہ کربلا کو لا کر جمع کیا گیا کہ واقعہ کربلا میں کیا کیا کچھ ہوا ہے، کیسے ہوا ہے. تو ایک میں اس کے اندر ایک روایت جو آج میری نگاہ سے اچانک گزری اور میں نے دیکھا کہ اس روایت کو جو نقل کیا وہ کیا عمار یاسر صاحب. یہ رسول ہیں عمار یاسر. یہ عمار یاسر فرما رہے ہیں، یہ نقل کر رہے ہیں کہ میں 1000 سپاہیوں کے ہمراہ خدمت حضرت امیر المومنین میں حاضر تھا. اس وقت ہم صفین، جنگ صفین کے لیے روانہ ہو رہے تھے. میرے بچوں کو، بزرگوں، ذرا سا آپ نے غور فرمانا ہے سارے معاملے پر. روانہ ہو رہے تھے. میں نے اثناء سفر میں عجیب و غریب واقعات دیکھے. یہ ہمارے یاسر فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اس سفر کے دوران ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جو ہمارا بہت بڑا ایک لشکر چل رہا تھا، امیر المومنین کی خدمت میں رہتے ہوئے ایک لشکر چل رہا تھا. لشکر کے کچھ دائیں تھا، کچھ بائیں تھا، کچھ آگے تھا، کچھ پیچھے تھا، لیکن اچانک سے لشکر میں کچھ بھگدڑ سی محسوس ہوئی اور ایک شور اور غوغا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے لوگوں میں بہت زیادہ خوف و ہراس پھیل گیا ہو. کوئی دائیں جانے بھاگ رہا ہے، کوئی بائیں جانے بھاگ رہا ہے، اور کوئی جناب علی پیچھے کی طرف الٹے پاؤں بھاگ رہا ہے. امیر المومنین نے عمار کو بلایا، پوچھا کیا بات ہے عمار، تم دیکھ رہے ہو یہ صورتحال کیا ہوا ہے؟ کہا کہ مولا ہم نے اپنی زندگی میں کئی حیوانات کو دیکھا ہے، کئی درندوں کو دیکھا ہے. آج ایک ایسا درندہ نکل کر اس جنگل میں ہمارے سامنے آیا ہے، ایسا شیر میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہے. ایک بڑا ببر شیر ہے جو ہمارے لشکر پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے حملہ آور ہے کہ لشکر والے ڈر رہے ہیں. امام علیہ السلام نے عمار کو کہا کہ عمار غور سے دیکھو، جس لشکر میں علی ابن ابی طالب ہو اس پر شیر حملہ نہیں کرتا ہے. جاؤ آگے بڑھو، دیکھو تو صحیح ہے معاملہ کیا ہے. اچھا ایسا کرو عمار، ہمارے سپاہیوں سے کہو کہ دائیں بائیں ہو جائیں اور اس کے آنے کا راستہ بنائیں، اس کو آنے دو. کہتے وہ شیر ببر مولا کی بارگاہ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع ہوا. مولا اپنے ذوالجناح پر موجود ہیں، مولا نیچے نہیں اترے. کہتے وہ شیر ببر آیا، مولا کا اسب باوفا یہ تک بھی نہ گھبرایا، ذرہ برابر نہیں گھبرایا. اور سارے لشکر نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. وہ دیکھا کہ وہ ببر شیر آیا اور آنے کے بعد اس نے ذوالجناح کے پیروں سے اپنا منہ رگڑنا شروع کیا ہے اور زارو قطار رونا شروع کر دیا ہے. اتنا رویا کہتے ہیں کہ اس صفین کا میدان جو ہے وہ اس کے آنسوؤں سے تر ہو گیا ہے. مولا اس کو پوچھ رہے تھے کیا بات ہے، کیوں روتے ہو، کیا تمہاری کوئی حاجت ہے تو بیان کرو. مولا تو اسی کو کہا جاتا ہے جو درندوں کی زبان بھی جانے. اللہ اکبر، مولا یہ کیسا جانور ہے، یہ کیسا واقعہ ہے. عمار کہتے ہیں کہ وہ شیر آیا اور آنے کے بعد اپنی زبان میں گویا ہوا اور مولا کو عرض کی کہ مولا گزشتہ رات مجھے دوسرے حیوانوں نے آ کر اطلاع دی کہ یہاں سے امیر المومنین گزرنے والے ہیں. مولا میں کئی سال سے آپ کی زیارت کے لیے تڑپ رہا تھا. میں نے گزشتہ رات دعا کی کہ پالنے والے مجھے امیر المومنین کی زیارت نصیب فرما. میں عزادار ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے اور آپ نے شاید ابھی تک گڑ گڑا کر کبھی یہ دعا نہیں کی ہے کہ مولا آج رات جب ہم سو جائیں تو حالت خواب میں میرے مولا کی زیارت ہو جائے. عجیب واقعہ ہے. کہتے ہیں یہ شیر کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، التجا کی کہ پالنے والے امیر المومنین کی زیارت نصیب ہو جائے. کہتے ہیں کہ بس مجھے آپ کی
زیارت اس وقت نصیب ہو گئی. مولا نے کہا خالی زیارت ہی کرنا تھی یا کچھ اور بھی معاملہ ہے؟ کہتا ہے مولا بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں, زندگی سے بیزار ہوں. مولا چاہتا ہوں آپ کی موجودگی میں مجھے موت آ جائے. عمار کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے شیر کے سر پر ہاتھ پھیرا, اسے دعا دی, کہا کہ تیری دعا مستجاب ہوئی, چلا جا. عمار کو کہا عمار اس شیر کا پیچھا کرو, دیکھو یہ کہاں جاتا ہے, اور یہ جہاں چلا جائے دیکھو اس کے ہاتھ پاؤں قبلہ رخ کر دینا. عجیب روایت کو میں نے دیکھا یار. عمار جا کر اس کی قبر کا اہتمام کیجئے. کہتے ہیں عمار اس شیر کے پیچھے پیچھے چلے, دیکھا کہ کچھ دیر آگے بڑھ کر دیکھا کہ شیر نے اپنے آپ کو زمین پر لٹا دیا ہے, اپنا چہرہ آسمان کی جانب بلند کیا ہے, اور اپنے سینے کو اور اپنے پیروں کو قبلہ رخ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچا. عمار کو کیونکہ مولا نے حکم دیا تھا کہ جاؤ جا کر اس کی قبر کا اہتمام کرو. عمار کہتے ہیں کہ میں قبر کھودے جا رہا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا بازو کسی کے بازو سے ٹکرا رہا ہے. اب جو میں مڑ کر دیکھا, میں نے کیا دیکھا, میرا مولا علی اس شیر کو قبر میں اتار رہا ہے. اس کو قبر میں اتارتا جا رہا ہے اور زار زار روتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. عمار کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے کہا مولا کوئی شیروں کے لیے, کوئی درندوں کے لیے بھی رویا کرتا ہے. اللہ اللہ. مولا کا جواب سنیں گے. مولا ارشاد فرماتے ہیں, مولا کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ جانوروں درندوں کا کوئی سیپا سالار ہو اور اس کی لاش بے گور و کفن پڑی ہو. اے عمار مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب میرا بچہ حسین زمین کربلا پر ہوگا اور اسے کوئی کفن دینے والا نہ ہوگا. میرے نانا کی امت اسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کند خنجر سے ذبح کرے. امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے, مولا فرماتے ہیں میرے بابا کو, میرے جد کو اس طریقے سے قتل کیا گیا, شہید کیا گیا مثل گوسفند کے. اللہ اکبر. پوچھنے والے نے مدینے میں پوچھ لیا امام باقر سے, مولا یہ گوسفند کو قتل کرنے کی مثال آپ کیوں دیتے ہیں, سنو گے عزاداروں. مولا نے کیا مولا ارشاد فرماتے ہیں تم نے کبھی کسی گوسفند کو دیکھا ہے جب وہ اپنے غلے سے نکل جائے یا اسے قربانی کرنے کے لیے لایا جائے اور وہ نکل جائے تو کتنے لوگ اس کو پکڑ کر لاتے ہیں, کتنے لوگ اس کو گھیرا ڈال کر لاتے ہیں, اور وہ اپنی معصوم نگاہوں سے کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے, لیکن ذبح کرنے والے راضی ہوتے ہیں. ارے ذبح بھی کرتے ہیں اور خوشیاں بھی مناتے ہیں. ارے میرے جد کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے ساتھ ساتھ تلاوت فرمائیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضان بقضائہ و تسلیمان لامرہ. پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا, تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا, تجھے واسطہ اسیران شام کا, تجھے واسطہ چہردہ معصومین علیہ السلام کا. پالنے والے ہماری قلیل عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے کثیر گناہوں کی مغفرت فرما. جو مومنین مومنات کرونا جیسی بیماری میں مبتلا ہیں پالنے والے ان کو بہترین صحت اور سلامتی عنایت فرما. پالنے والے جو انتقال کر گئے ہمارے درمیان موجود نہیں, ان کے درجات کو بلند فرما. پالنے والے آپس کی محبتوں میں مزید اضافہ فرما. داخلی اور خارجی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے. اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما. مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے ناصران خاص میں شامل فرما. متوجہ زیارت.